السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تاریخ کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں، تاریخ کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں، خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ حضرات، آج ایک ضروری بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن عظیم برہان رشید کی اس آیت کریمہ کے مطلب کو سمجھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آج یہ بات سب کو معلوم ہو چکی ہے کہ ایک ازلی مردود جس کا نام وسیم رضوی ہے، اس شیطان کا سب سے پہلے میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ اس کے فاسد خیالات، اس کے ناپاک ارادے آج میڈیا کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے معلوم ہو رہے ہیں۔ اس ازلی مردود نے قرآن عظیم کی مقدس 26 آیات کو نکالنے کے سلسلے میں سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی ہے۔ میں بتاؤں کہ یہ حرامیوں نسل ایسا مردود ہے کہ اسے عربی کے عین تک معلوم نہیں ہے، اور یہ قرآن پاک کی 26 آیات نکالنے کی بات کرتا ہے۔ اس زمانے کے دور ماضیہ میں وہ عربی زبان پر عبور رکھنے والے لوگ جو فصاحت و بلاغت کے مالک تھے، ان لوگوں کے پاس جب قرآن عظیم کی یہ آیاتیں نازل ہوئیں اور یہ مکمل قرآن نازل ہوا، تو جن کو اپنی عربی زبان پر ناز اور فخر تھا، ایسے لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج فرما کر ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جو تمہارے دل میں شبہ ہے قرآن پاک اور اس کلام کے بارے میں، اگر تم سچے ہو تو قرآن کی ایک صورت ہی پیش کرو اور بنا کر بتاؤ، لا کر دکھاؤ۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اپنے حمایتیوں کو لے کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات کو ثابت نہیں کر سکتے، اور تم اگر سچے ہو تو یہ بات ثابت کر کے دکھاؤ۔ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے، قرآن کے لیے اور اہل اسلام کے لیے یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے وسیم رضوی کا۔ ایسے نمرود کی شکل میں، حامان کی شکل میں، فرعون کی شکل میں، قارون کی شکل میں انسانیت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے
انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے اس نے ایسے فتنے اٹھتے رہے ہیں۔ اور آج اس 15ویں صدی میں یہ ایک نیا یزید پیدا ہو گیا ہے جو قرآن کی آیتوں کو نکالنے کا مطالبہ سپریم کورٹ سے کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں ہماری عدلیہ پر بھروسہ ہے، ہمیں ہمارے اس ملک کے سنویدھان پر یقین و بھروسہ ہے۔ یہ ایسے ظالموں کی عرضی جو ہے سپریم کورٹ قبول نہیں کرے گا، بلکہ اس خبیث کی عرضی کو خارج کر دے گا، ہمیں یقین ہے۔ ایسے مردود بار بار مسلمانوں کو یہاں رہنے والی دیگر مذاہب کے آبادیوں میں نا اتفاقی پیدا کرنے کے لیے یہ برسر پیکار آتے ہیں۔ ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو اگر شیعہ کہتا ہے تو اہل تشیع نے بھی اسے اپنی جماعت سے خارج کر دیا ہے۔ آج یہ اس ملک میں خود تنہا رہ گیا ہے، اس کا خاندان اس سے الگ ہو گیا ہے، اس کی بیوی اور بچے اس سے الگ ہو گئے ہیں، اور یہاں تک کہ حال ہی میں لکھنؤ کی سرزمین پر سنی علماء اور اہل تشیع نے مل کر ایک بڑا جو سمیلن قائم کیا تھا، جس میں علل اعلان کہہ دیا گیا کہ یہ خبیث جب مر جائے گا تو اسے قبر میں دفن نہیں کیا جائے گا، کوئی عالم دین اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ اب اس سے زیادہ ذلت اور پھٹکار اس مردود کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ معمولی بات نہیں، یہ فتنہ شروع سے لے کر جو ہے ورگلاتا رہا ہے، مسلمانوں میں نا اتفاقی پیدا کرنے کا کام کر رہا ہے۔ میں اپنے دیگر مذاہب سے وابستہ اپنے خاص کر کے ہندو بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ہم ایک جہتی کے ساتھ اس ملک میں رہتے ہیں، ہماری ایک جہتی ہمارے اتحاد و اتفاق کو یہ ظالم خبیث توڑنا چاہتا ہے، ہمارے اندر نفرت کی دیوار وہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس مردود کی باتوں میں نہ آئیں۔ اسلام کو چیلنج کرنے کے لیے ہر دور میں ایسے فتنے پیدا ہوتے رہے ہیں۔ یہ ظالم خبیث، اس کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ میں کہتا ہوں ارے خبیث، اگر تجھے اسلام کی ضرورت نہیں، تو اسلام کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، تو اپنا نام بدل دے، کسی اور مذہب میں چلا جا، تجھے کون روک رہا ہے؟ اور تیرے جیسے لوگوں کی اسلام میں کوئی غرض بھی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے جیسے ظالم انسانوں کے ذریعے سے، خبیث انسان کے ذریعے سے آج لوگوں میں نا اتفاقی پیدا ہو رہی ہے، لوگوں میں جو ہے شک و شبہ کا لوگ شکار ہو رہے ہیں، صرف تیری وجہ سے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو ہے کون جو لوگوں کے سامنے اپنے اندر جو ہے گستاخی کر کے، قرآن کے خلاف بول کر، مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بول کر تو دنیا میں یوں مشہور ہونا چاہتا ہے؟ ارے ظالم، سوچ تیرا کیا انجام ہونے والا ہے۔ آج ساری دنیا میں تو نے اسلام کو ذلیل اور بدنام کرنے کی کوشش کی۔ ایک ایسا مقدس کلام جس کی تعریف میں بڑے بڑے پنڈت اور بڑے بڑے ہندوؤں کے وہ سوامی جو قرآن سے واقفیت رکھتے ہیں، جو شوق سے قرآن کو جانتے ہیں، انہوں نے تعریف کی ہے اس قرآن پاک کی، اور تو کہتا ہے کہ 26 وہ آیتیں جس میں آتنکوادی کا درس دیا جاتا ہے، اس میں بہکایا جاتا ہے، اس میں آتنکواد پیدا کیے جاتے ہیں، جہاد کا درس دیا جاتا ہے۔ یہ تیرے خبیث ناپاک خیالت تو کہاں سے لے کر آ رہا ہے؟ قرآن میں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اور جو جہاد کے نام پر آتنکواد کا درس دیتا ہوگا، میں کہتا ہوں مسلمان نہیں ہے، اور جو مسلمان ہے وہ آتنکوادی نہیں ہو سکتا، اور جو آتنکوادی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام کا فیصلہ ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اور اس دھرتی پر رہنے والے سارے دنیا کے لوگوں کو امن و شانتی کا درس دینے کے لیے آیا ہے۔ اس میں فساد نہیں ہے، اس میں انسانوں پر ظلم کرنے کی شکشا نہیں ہے، اس میں انسان کو امن و امان سے اچھی زندگی گزارنے کا قرآن درس دیتا ہے۔ اسے کیا مطلب قرآن سے؟ یہ قرآن کے سامنے ایک طفل مکتب کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔
اور آج یہ قرآن عظیم پر انگلیاں اٹھانا چاہتا ہے اور قرآن سے قرآنی آیات کو نکالنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تجھ پر اللہ اور اس کے رسول اور سارے فرشتوں اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، اور تو دیکھے گا کہ بہت جلدی تیرا دردناک انجام ہونے والا ہے۔ خدائی عذاب میں تو گرفتار ہو کر تو مبتلا قہر خداوندی ہونے والا ہے، لہذا تجھے اپنے انجام کی پرواہ نہیں ہے۔ اور آج خامہ خام اس ملک میں، اس انڈیا کی سرزمین پر، اس ہندوستان کی سرزمین پر، وہ غریب نواز، وہ صوفی اور سنت جنہوں نے بھائی چارگی کا درس دیا تھا، ایسے ملک میں تو امن و امان کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ آج تو کہیں کا نہیں رہا ہے، نہ تو اپنی جماعت سے ہے، نہ تو انسانوں میں ہے۔ تیرا وجود اس دھرتی کے لیے بیکار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کی بجلیاں بہت جلد تجھے اپنے چپیٹ میں لینے والی ہے۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً اس ظالم کو گرفتار کیا جائے اور اسے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جائے۔ یہ سارے قوم مسلم کا مطالبہ ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ جاتے جاتے میں آپ سے کہوں گا کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ السلام علیکم۔